السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالی كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو اجتماع ہے آج کا یہ سہمائی امتحان کے نتائج اور اس میں سرپرستوں کا، طلباء کا، اساتذہ کا اجتماع۔ اس اجتماع سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور تاکہ ہمارا یہاں آنا ایک رسمی نہ ہو اور ہم یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے، اور ایک فکر، سوچ، کوئی لاہے عمل ہم یہاں سے ایسے لے کے اٹھیں کہ اگلی جو ششمائی امتحان آئے اس تک ہمارے بچوں میں، ہمارے طلباء میں، ہمارے شاگردوں میں بہتری آئے، علماً، عملاً، اخلاقاً، ان چیزوں میں بہتری آئے۔ اس میں سب سے پہلی بنیاد جو یہ ہے کہ زندگی میں ایک بات سمجھ میں آئی، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سوچ، بچار، فکر، غم، اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک اصول ہے کہ جس سے غم ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ سوچتا ہے، اس کا حل سوچتا ہے، اور جو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے کے مطابق والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو سوچتا ہے اللہ اسے سجھاتے ہیں۔ پھر عرض کرتا ہوں، جس سے کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، کڑھن ہوتی ہے، وہ اس کے حل کے لیے دن رات سوچتا ہے، اور جو سوچتا ہے اللہ اسے سجھاتے ہیں اور حل سجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رہبری کرتے ہیں، اور جس کی رہبری اللہ تعالیٰ کرنے لگ جائیں اس کے معاملات میں، تو اس کے زندگی کے معاملات، اس کے انتخاب، اس کا کسی چیز کو کرنا اور چھوڑنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، صحیح چیز کا انتخاب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میرے لیے، آپ کے لیے، اساتذہ کے لیے، سرپرستوں کے لیے، جو طلباء موجود ہیں ان کے لیے، کہ بھئی ہر ایک سوچے اپنی آخرت، فکر کرے، بچے بھی سوچیں کہ بھئی اللہ کرے کہ میں کیسے علم میں آگے بڑھ جاؤں، عمل میں آگے بڑھ جاؤں، اخلاق میں آگے بڑھ جاؤں۔ والدین اپنے بچوں کے لیے سوچیں، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے جو والدین بھی اپنی اولادوں کے لیے بہت زیادہ فکر رکھتے ہیں تو ان کی اولادوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھنے میں آیا کہ کچھ اولادیں جو گلیوں کے اندر پلتی ہیں، کب کھیلنے چلے گئے، کب واپس آ گئے، کب کیا کیا کچھ پتہ نہیں، کیا پڑھ رہے۔ بعض والدین کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے بچے اب کس درجے میں پہنچ گئے، اب عالم بننے میں مزید ان کے کتنے سال رہ گئے، ان کے نتائج میں یہ کیسے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ایسے والدین بھی ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ سوچتے ہیں، اساتذہ کے آنکھ سے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں اپنے بچوں میں ہونے والی تبدیلی کو، علمی تبدیلی، اس کے میلانات، اس کے جذبات۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو بس مدرسے کے حوالے کیا کہ باقی کام آپ کا ہے کہ آپ ان کو عالم بنا دیں۔
یہ اولادیں صرف یہی نہیں رہتی صبح سے رات تک اور چھٹیوں میں بھی اور فلاں بھی، ایسا نہیں ہے، یہ گھر بھی جاتی ہیں، اور ایک بچے جہاں جہاں جائیں گے وہاں کے اثرات ان کے اوپر ہوں گے۔ اگر ان کو اس چار دیواری کے اندر اچھے ماحول مل رہا ہے، علمی ماحول مل رہا ہے، عبادات کا ماحول مل رہا ہے، تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب یہ جا رہے ہیں گھر میں تو اس وقت ان کو کیسا ماحول مل رہا ہے۔ اگر یہ یہاں سے متاثر ہوں گے تو وہاں سے بھی، اور انسان کا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف جلدی جاتا ہے، نیکی کی طرف کھینچ کے لانا پڑتا ہے، برائی کا راستہ جلدی طے ہو جاتا ہے، نیکی کے لیے مجاہدہ ہے۔ اسی لیے یعنی نفس کے جو میلانات ہیں وہ سب کے ہیں، شہوات چاہتا ہے نفس، انسان کا نفس اس کو خواہشات کی طرف، گناہوں کی طرف، اور خاص طور سے ہمارا آپ کا نفس جو تربیت یافتہ نفس نہیں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو ایک بات میں نے یہ عرض کی کہ اساتذہ ہیں، منتظمین ہیں، سرپرست ہیں، اور تو یہ طلباء خود ہیں، ہم سب مل کے سوچیں، اپنی آخرت کو سوچیں۔ کیا سوچیں میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں، فکر کریں، ہمارے اندر ایک اڑھن ہو، ہمارے خواب بہت اونچے اونچے ہوں، ہم ان بچوں کو جو بنانا چاہ رہے ہیں، کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم سب کی فکر ایک ہو۔ آج میں انشاءاللہ یہ عرض کروں گا کہ ہماری فکر ایک کیا ہو، یعنی والدین اپنی اولاد کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اساتذہ اپنے طلباء کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان طلباء کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے کسی خطے سے کوئی تبلیغ میں چلا جائے تو سب کے سامنے ایک ہی کام ہے کہ بھئی یہ 6 نمبر ہیں، یہی اپنے اندر لانا ہے، یہ دوسروں کو سکھانے، یہ 6 صفات ہیں۔ اب دیہات سے اٹھنے والا ہو، شہروں کا ہو، ملکوں کا ہو، جہاں سے آئے گا اس کو آپ کسی سے پوچھیں بھئی کیوں آئے ہو گھر بار چھوڑ کے، کیا چاہتے ہو؟ بھئی یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اسی کو لے کے پھرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے جو یہاں ان بچوں کو حوالہ کیا ہے، ہم نے بہت غور کیا کہ ہمیں طالب علم کو بھی پتا ہو کہ کیا چیز پیدا کرنی ہے، اساتذہ کو بھی پتا ہو اور آپ کو بھی پتا ہو۔ تو آج میں انشاءاللہ اتفاق سے یہ کل 8 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے بچوں کو، ہمارے طلباء کو ان 8 چیزوں میں کمال دے دے، رسوخ دے دے، اور یہ 8 تربیتیں ان کی ہو جائیں، تو پھر ان کے ذریعے سے انشاءاللہ عالم چمکے گا۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، کہیں بھی دیکھ لیجئے، ایک عالم ہی ہوتا ہے جو اپنے علم نافع کے ساتھ جب نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے عالم کو چمکاتے ہیں۔ کہیں بھی آپ دیکھیں، علم کی دنیا میں دیکھیں، عمل کی دنیا میں دیکھیں، تبلیغ کی دنیا میں دیکھیں، تصوف کی دنیا میں دیکھیں کہ ایک عالم ہی تھا اور علم نافع ان کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ نے۔ اب 8 چیزیں کیا ہیں یہ اپنے طلباء سے بھی عرض کر رہا ہوں، اور جو ان کے سرپرست حضرات ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے اساتذہ سے بھی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں علم کا شوق ہو۔ دیکھیں میں نے شوق کا لفظ استعمال کیا، ان کا رشتہ قلم اور کتاب سے مضبوط ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف امتحان کے لیے پڑھیں۔ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں جب بچے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو فارغ مت سمجھو، اب تو تم پڑھنے کے قابل ہوئے ہو، اب تمہارے اندر اتنی استعداد الحمدللہ پیدا ہو گئی ہے، اب پڑھو گے تو کچھ بن جاؤ گے۔ تو اس جملے کو سامنے رکھیے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہمارے بچے میں شوق علم نہیں ہے تو یہ اگر یہاں پر بہت اچھا، اس کے نتائج بھی بہت اچھے آ گئے،
رزلٹ بھی بہت اچھا آ گیا، پوزیشن بھی لے لی، ممتاز بھی آ گیا، لیکن علم کا شوق ہی نہیں ہے، تو یہ کیا پڑھے گا؟ جب پڑھے گا نہیں تو آگے کیسے بڑھے گا؟ تو علم کا شوق کس کو کہتے ہیں؟ یہاں میں دیکھنے میں آتا ہے بس اوقات جب بچے 2 مہینے کی چھٹیاں گزار کے آ رہے ہیں، یا ابھی قریب میں بقرعید کی چھٹیاں ہوئی تھی، کچھ اچھی خاصی چھٹیاں گزار کے آ رہے ہیں، ان بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ آپ نے ان چھٹیوں میں کن کتابوں کا مطالعہ کیا، کیا پڑھا، کیا سیکھا؟ تو خاموش۔ تو یہ پکی بات ہے، جتنے علماء آگے بڑھے ہیں اور بڑے بنے ہیں تو پڑھ کر ہی بڑھے۔ ہمارے قریب میں ایک عالم وہ قصہ سنانے لگے کہ ہم نے مولانا تقی عثمانی صاحب سے وقت لیا کسی مدرسے میں بیان کرانے کے لیے گلستان جوہر میں، تو کہنے لگے میں نے بہت سارے سوالات تیار کیے کہ حضرت کو ہمیں لینا ہے دارالعلوم کراچی سے، اور اچھا خاصا وقت کراچی میں سفر میں لگتا ہے، پھر ہم ان کو لے کے جائیں گے گلستان جوہر پر، درمیان میں بہت سارا وقت ہوگا، تو بڑی یعنی موقع ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، ہم ان سے سوالات کریں گے۔ میں نے لمبی چوڑی فہرست بنائی کہ لئے مولانا نے ہمیں وقت دیا، اس وقت پہ ہم دارالعلوم پہنچے، اور ہم جیسی مولانا بیٹھے السلام علیکم کہا، گاڑی میں بیٹھے، کتاب ان کے ساتھ تھی، کتاب کھولی، پڑھنا شروع کر دی۔ کہ اب ظاہری بات ہے یہ ادب کے خلاف تھا کہ وہ ایک گہرے مطالعے میں مشغول ہے اور میں ان کو بیچ میں، تو میں دوران سفر خاموش رہا، یہاں تک کہ جہاں جانا تھا وہ جگہ آ گئی، مولانا کو مطلع کیا، اترے، بیان کیا، اور بیان کے بعد اب میرے ذہن میں تھا کہ واپسی کے سفر میں کچھ بات ہو، واپسی کے سفر میں گاڑی میں بیٹھے، کتاب کھولی، یہاں تک کہ دارالعلوم آ گئے۔ سننے میں یوں بھی آیا مولانا اپنے فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گئے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، رشتہ داریاں بھی نبھ رہی ہیں، کتاب ہاتھ میں، جب موقع ملا کتاب بھی کھول لی، جب موقع ملا بات بھی کر لی، سفر میں بھی پڑھ رہے ہیں، سفر میں بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ کیسا، دیکھیے یہ کیسا علم ہے، یہ کیسی طلب علم ہے کہ انسان اس انتظار میں ہو کہ کب چھٹی آئیں گی اور کتابوں سے مجھے فراغت ملے گی۔ تو یہ بڑا المیہ ہے۔ اچھا، شوق بچے کو کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس شوق میں کردار اساتذہ کا بھی ہے، اس کو ایسے اساتذہ ملیں جن کا قلم اور کتاب سے رشتہ مضبوط ہو، وہ مطالعے کے جنونی ہوں، وہ مطالعے کے بغیر رہ نہ سکتے ہوں، ان کو علم کی پیاس ہو، اور اتنا بھی کافی نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کو گھر میں بھی ایسا ماحول ملے کہ اس کے والدین بھی مطالعے کا شوق رکھتے ہوں، کتابوں کا سے ان کا تعلق ہو۔ اب ایک آدمی گھر میں وقت گزار رہا ہے، اس نے ساری زندگی کبھی اپنے والد کو کتاب اٹھا کے نہیں دیکھی، گھر میں کوئی اچھی لائبریری نہیں ہے، گھر میں کبھی علم کے تذکرے، آپ نے دیکھا علمی خاندان ہوتے تھے، میں نہیں کہہ رہا عالم، ان کے گھر میں تذکرے ہوتے تھے، اردو ادب کے تذکرے ہو رہے ہیں، اشعار کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ وہ جو ہمارے بڑے تھے وہ بہت سارا علم ادب وہ اپنے گھر کے ماحول سے سیکھ لیتے۔ مجھے ابھی یاد آ گئی ایک بار مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے کہا ہمارے گھر میں شام کی چائے ہوتی تھی تو اس میں فتوح الشام اس کے اندر وہ پڑھی جاتی تھی۔ اب خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور صحابہ کے قصے پڑھے جا رہے ہیں، تو کہنے لگے ایک ایسا سما بن جاتا تھا کہ کوئی بچہ باہر سے کھیلتے ہوئے بھی آیا، جیسے اپنی امی سے کوئی کام ہے، اپنی بہن سے کام، تو لمحے بھر کے لیے وہ بھی رک جاتا تھا اور اس منظر کو اور صحابہ کے ان قصوں کو وہ سننے لگ جاتا۔ میرے بھائیوں، ہم آخرت والے لوگ تھے، ہمیں کیا ہوگا؟ ہماری محفلیں
ان میں کھانوں کے تذکرے ملیں گے، ان میں لباس کے تذکرے ملیں گے، ان میں شاپنگوں کے تذکرے ملیں گے، گھومنے کے تذکرے ملیں گے، اور ان میں غیبتیں ملیں گی گھروں کے اندر، اور اس میں سب کچھ ملے گا۔ اس میں آخرت کے تذکرے، اس میں علم کی باتیں، اس میں صحابہ کی باتیں، اس میں قرآن کی کسی آیت پہ کوئی باپ پوچھتا، ہاں بیٹا ماشاءاللہ تم نے یہ پڑھا ہوا ہے، تو ذرا بتاؤ اس آیت کا مطلب بتاؤ، تم نے کیا پڑھا ہے، کوئی حدیث سنا دو، کسی بزرگ کا کوئی واقعہ بتا دو۔ ہمارے گھروں کا ماحول علمی نہیں ہے، ہمارے مدرسوں کا ماحول بھی علمی ہونا چاہیے، پھر بے غم ہو جائیں۔ یہ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک شخص نہیں چاہ رہا ہم زبردستی اس کو اوپر مسلط کر۔ اس میں سب سے بڑی چیز طلب کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، بے طلبوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ تو کوئی طلب کی ایسی شکل بنے، گھر کا ماحول بھی ایسا ہو، ادارے کا ماحول ایسا ہو۔ ایک بات میں نے جو عرض کی، آج لوگ پڑھا بہت رہے، ڈگریاں ہیں، شاید پہلے لوگ اتنا نہیں پڑھتے ہوں گے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، فلاں میں، واٹس ایپ پہ اور فلاں میں، لیکن رشتے بہت کمزور ہے ہمارا کتاب سے۔ ہمارے تو اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں، اس دوران سب کچھ ہوتا ہے لیکن انسان پڑھتا کچھ نہیں۔ اچھا، جب تک ہمارے بچوں میں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی تو ہم ان کو علمی اعتبار سے ان کو کوئی امتیاز اللہ کی طرف سے مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب کوئی ایسا تو نہیں ہے نا ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئیں گے، وہی تو ان کے پاس نہیں آئے گی، ان کو خود پڑھنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، علم کا شوق یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اچھا شوق اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ یہ شوق دے دیتے ہیں وہ بہت سارے برے شوقوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ جو علم ہے، یہ ذوق علم ہے، یہ بچوں کے اندر جو بھی مطالعہ کرے گا اس کے اندر روزانہ اس کی سوچوں میں اچھی تبدیلیاں آئیں گی، اس کے بولوں میں اچھی تبدیلیاں آئیں گی۔ کوئی کتاب اٹھے گا، پڑھے گا، وہ کتاب اس کی تربیت کرے گی، وہ کتاب اس بزرگ کی صحبت ہے۔ بہرحال اس کے اوپر آپ خود سوچئے گا، میں تو بہت سوچ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم کسی طریقے سے اس میں کامیاب ہو جائیں کہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، میں اپنے بچوں کے لیے کوڑتا ہوں، میرے اللہ کا احسان ہے کہ گھر میں بھی ہر وقت لکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ اب بچے بھی حیران ہوتے ہیں، ہم پڑھ تو رہے ہیں اور کیسے پڑھے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے شوق چاہیے۔ کبھی تم نظر آؤ مجھے اپنے شوق سے کوئی کتاب اٹھاتے ہوئے، اپنے شوق سے کوئی مطالعہ کرتے ہوئے، کچھ لکھتے ہوئے، کسی کتاب کا خلاصہ نکالو، یہ چیز نہیں ہے۔ تو ہم سب اساتذہ بھی مل کر اور والدین مل کے اپنے ان بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ کسی طریقے سے ان کے اندر علم کا شوق آ جائے۔ دعا کریں، آپ کے پاس کوئی اچھی تجویزیں ہوں تو آپ ہمیں دیں، آپ کسی عالم سے مشورے کریں کہ بھئی میری اولادوں میں شوق علم کیسے پیدا ہو۔ پھر دوسری بات، علم برائے علم مقصود نہیں ہے۔ بچے کو شوق ہے علم کا، مطالعے کا، معلومات کا، ذہین بھی بہت ہے، سمجھتا بھی خوب ہے۔ علم برائے علم مقصود نہیں ہے، علم نافع مطلوب ہے۔ تو دوسری چیز عرض کر رہا ہوں، دوسری چیز جو مجھے اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے، استادوں کو اپنے شاگردوں میں پیدا کرنی ہے، والدین کو اپنے، وہ کیا؟ تعلق مع اللہ اور رجوع الی اللہ۔ پھر عرض کر رہا ہوں آسان سے لفظوں میں، تعلق مع اللہ اور رجوع الی اللہ۔ اب کتاب سے بھی تعلق، قلم سے بھی تعلق، لکھنے پڑھنے سے بھی تعلق، لیکن یہ لکھنا پڑھنا کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے۔ اللہ سے بھی تعلق۔ اب اللہ سے تعلق کو آپ نوٹ کریں، اساتذہ نوٹ کریں، میرے بچے کو آج اتنا بڑا ہو گیا، اس کو فجر کی نماز کے لیے اپنی فکر سے یہ اٹھتا ہے یا مجھے اٹھانا پڑتا ہے؟ اس کو قرآن کا مجھے کہنا پڑتا ہے یا قرآن یہ خود پڑھتا ہے؟ اس کی جیب میں تسبیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کی نماز تو میں دیکھوں کہ اس کی نماز
ایک عام بچوں کی نمازوں سے کتنا فرق ہے. اذان ہوتے ہی اس کا رخ کدھر ہوتا ہے، اس کی نماز کیسی، اس کا ذکر کیسا. کبھی میں اس کو دیکھوں، اللہ کرے یہ دعاؤں میں تنہائیوں میں رو رہا ہو. اگر یہ سفر، اگر میرا بچہ ان راستوں پہ سفر اس کا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو ان راستوں میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو بہت مبارک. آپ ان خوش نصیب والدین میں سے ہیں، آپ ان خوش نصیب اساتذہ میں سے ہیں کہ آپ کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں اور آپ کے بچے کا سفر صحیح سمت میں ہے، صحیح منزل کی طرف ہے اور آپ کا بچہ انشاءاللہ کامیابیوں کی طرف سفر شروع ہو. میرا بچہ پہلے سال آیا تھا، دوسرا تیسرا چوتھا ساتواں سال ہو گیا. یہ صرف مدرسے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. مدرسے والے بیچارے کیا کر، جو اتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں. یہ ہم سب کی مل کے ذمہ داری ہے. تو دوسری چیز تعلق مع اللہ اور رجوع اللہ. آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے، اس کے لیے پڑھنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے مشورے کرنے ہیں اور پوچھنا ہے، تجربے والوں سے پوچھنا ہے اور اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں. رجوع اللہ بہت ضروری. یہ دنیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کھینچ کھینچ کے اپنی طرف لے کے آتے ہیں. اگر خود سے نہیں آتا تو پریشانیاں بھیجی جاتی ہیں، وہ پریشانیاں اس کو دھکے دے کر اللہ کے دربار پہ لے آتے ہیں. تو میرے بچے کو رجوع اللہ آنا چاہیے، اس کو دعائیں آنا چاہیے، اس کی دعاؤں میں خشوع آپ کو نظر آئے، پتہ چلے کہ یہ مدرسے کا بچہ ہے. اس کے لیے استادوں کو بھی دعاؤں والا بننا ہوگا، رجوع اللہ والا بننا ہوگا، اچھی نمازوں والا بننا ہوگا. استادوں کا قرآن بھی ساتھ ساتھ والدین کو بھی بننا ہوگا. آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ صبح میں تلاوت ہوتی ہے، دوپہر میں ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے. والدہ کب اٹھاتی ہیں قرآن، بہنیں کب اٹھاتی ہیں، نانی اماں کب قرآن پڑھتی ہیں؟ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ ہمارے گھر میں قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ سارے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر ہے، جمعے کے دن درود شریف ہے. ہمارے گھر میں کیا؟ اگر اس بچوں کو، ان خوش نصیبوں کو گھر کا ماحول اتنا اچھا مل جائے، اشراق تک ہمارے یہاں کوئی سونے کا معمول نہ ہو، صبح صبح سب قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، دن کی ابتدا رجوع اللہ سے ہو کہ اللہ ایک نیا دن ہے، آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، حادثات ہیں، بلائی ہیں، اے اللہ شرور ہے، اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اگر یہ ماحول ہم اپنے گھروں میں دینے میں کامیاب ہیں اور یہاں بھی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے ان کو یہ چیزیں نہ ملیں. اور ان بچوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کے ان کے گھر میں یہ ماحول نہیں ہے تو ایک عالم، اس کو تو عالم میں یہ ماحول بنانا ہے، اس کو مسجدیں آباد کرنی ہے، اس کو لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن دینا ہے، لوگوں کو ہاتھوں میں تسبیح دینی ہے، اللہ کے ذکر کو عام کرنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بننا ہے. اگر وہ گھر کے 4 کمروں میں اور 4 دیواری میں وہ گھر میں یہ ماحول نہ بنا سکا تو اس عالم کو بھی، اس طالب علم کو بھی اپنی فکر کرنا چاہیے. کتنی کارگزاریاں ایسی آتی ہیں کہ ایک بچی مدرسۃ البنات میں پڑھنے والی اور اس کی برکت سے شوہروں نے داڑیاں رکھ لیں، اس کے سسرال میں تبدیلیاں آ گئیں، اس کے گھر کا ماحول بدل گیا. کتنی کارگزاریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک عامی آدمی 4 مہینے لگا کے آیا اور لگانے کے بعد اس نے اپنے خاندان کو بدل دیا، نوجوانوں کو بدل دیا. تو یہ بچے جن کے پاس قرآن حدیث ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات جو مجھے اپنے طلباء میں دیکھنی ہے، آپ کو اپنی اولادوں میں دیکھنی ہے اور ان طالب علموں کو اپنے اندر دیکھنی ہے کہ یہ اتباع سنت میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ کامیابی کے گر ہیں جو میں بتا رہا ہوں. پہلی چیز میں نے عرض کی علم کے شوق میں اضافہ، دوسری چیز عرض کی اللہ کے تعلق اور رجوع اللہ میں اضافہ، اور تیسری چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اضافہ. ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ گھر کے ماحول میں جانے کے بعد اس بچے کی نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ٹوپی پہننا ہے نہیں پہننا، اس کا لباس کیسا ہے،
اس کے جذبات ابھی ایسے تو نہیں ہے کہ یہ بھی نوجوانوں کے فیشن والے لباس، فیشن والے بال، اس کو بال کاٹتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اس کی ٹوپی اتر جاتی ہے. اگر یہ چیز ہے تو پھر بات وہی ہے کہ اصل چیز ابھی حاصل نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی گھر کا ماحول کیا ہو. ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اتباع کا کیا رنگ ہے. ہمارے گھر کا کھانا، ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کا انداز کیا وہ سنتوں والا ہے، تاکہ بچہ سیکھے. سچ بات تو یہ ہے کہ اصل تربیت تو ہے ہی گھر کی. وہ جو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا جو والدین اپنے بچوں کو پلیٹ صاف کرنا سکھا دیتے ہیں تو پھر وہ سیکھ جاتے ہیں، ورنہ ہمیں یہاں 8 سال لگ جاتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں سکھا پاتے کہ بیٹا ناخن کاٹنے ہیں، بیٹا سنت پہ چلنا ہے. آپ یقین جانے بڑا دکھ ہوتا ہے. اور پھر کتنے بچے وہ عالم بھی بن جاتے ہیں، پھر افسوس ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعرات کے دن ہمارے اساتذہ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ جمعے کی سنتوں پہ چلنا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ گھر کے یہاں افسوس ہوتا ہے. ایک چیز کا مجھے بڑا افسوس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عبادت کے لیے جمعے کا دن دیا ہے، اور حدیثوں کے اندر بڑے اہتمام سے پتہ کیا کہ یہودیت کو غلطی لگی، عیسائیت کو غلطی لگی، وہ صحیح انتخاب نہ کر سکے. یہ سعادت اس امت کی مقدر میں تھی کہ اللہ نے ان کو جمعے جیسا دن دیا. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ جمعے کا دن پوری امت اس طرح نہیں گزار رہی جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے یہ دن دیا. اکثر بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ زوال سے پہلے مسجد میں گئے تھے؟ جواب نہ. تو وہ سینکڑوں حدیث ہیں، وہ فقہ کے وہ ابواب، وہ کہاں گئے سارے؟ اب یہ صرف استاد کے پڑھنے کی فکر نہیں ہے، استاد تو کر رہا ہے. آپ یقین جانیے جو بچہ زوال سے پہلے جمعے کے دن مسجد نہیں جا رہا، اس کو جمعے کا ثواب نہیں مل رہا. اور جس بچے کا جمعے کا دن جو سید الایام ہے وہ نہ سنورا، اس کا بقیہ ہفتہ بھی نہیں سنور سکتا. بعض بچہ اب گھر کے اندر کا ماحول ایسا ہو، وہاں کی فکر آپ کریں. بچوں کو جمعے کے دن زوال سے پہلے مسجد میں پہنچیں، سورہ کہف پڑھی نہیں پڑھی یہ آپ پوچھیں. انہوں نے ناخن کاٹے نہیں کاٹے، صفائی ستھرائی کی نہیں کی یہ آپ پوچھیں. آپ اس کا اہتمام کریں گے. ان کے اندر جس وقت آپ کھانے کے لیے بیٹھیں آپ نوٹ کریں کہ یہ بچہ سنت کے مطابق کھانا سیکھ گیا ہے نہیں سیکھ گیا. اس کا دل غفلت سے نکلا ہے، اس کو یہ گھر میں آتے ہوئے جاتے ہوئے اس کی کبھی نوٹ کریں یہ بچہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نہیں کرتا، دعائیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی آپ کو فکر کر رہے ہیں. 3 چیزیں. چوتھی چیز ہمارے بچوں کو اعتماد اور یقین، صحابہ اکرام پر اعتماد، علماء پر اعتماد، وحی پر اعتماد، حدیثوں پر اعتماد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام غیبی بتایا ہے اس نظام غیبی کے اوپر اعتماد یہ بہت ضروری ہے. یہ وہ بنیاد ہے. اگر ہمارا بچہ اس کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ عمل سے کامیابی دیکھیے ایک لفظ میں نظام، ہم جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں 2 طرح کے نظام ہیں. ساری دنیا کو تو یہ نظام سمجھ میں آیا ہے کہ محنت کرو، محنت سے پیسے ملیں گے، پیسوں سے چیزیں ملیں گی، چیزیں ملیں گی، خواہشیں پوری ہوں گی، ہم کامیاب ہوں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہ ہے کہ نہیں، محنت کرو، ہدایت حاصل کرو، ہدایت والا علم حاصل کرو، وحی کی روشنی حاصل کرو، اور اس کے بعد اس وحی کے مطابق چلو. اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے نہیں، اس کے بعد محنت کر کے عمل کرو گے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے. تمہاری زندگی رحمت والی، برکت والی، سکون والی، عافیت والی، سلامتی والی، حفاظت والی بن جائے. اب ہمارا بچہ اگر فجر کی نماز چھوڑنے پر اس کو دل میں ابھی تک یہ بات نہیں بیٹھی کہ نماز چھوڑنے پہ دنیا میں آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس بچے کا یہ وہی پڑھ تو رہا ہے، اس بچے کا اعتماد وہی کے اوپر نہیں ہے. اسی کے لیے ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تبلیغ کے ماحول میں بھیجیں.
جہاں اپنے منہ سے یہ بات کہیں، یہ سنیں، اس ماحول کو دیکھیں، تو اس میں بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کی فکر کیا کریں کہ ہم جب ان کو بھیجتے ہیں شب جمعہ میں، ہم ان کو بھیجتے ہیں تبلیغ میں، تو اس سے یہ چیز ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہو، اس موقع پر چھٹیاں لے لینا اور جو ہے بچوں کو نہ بھیجنا، یہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز یہ ہے، ہمارے بچے، ہمارے یہ طلباء، یہ ہماری اولادیں، یہ سب کے حقوق کی ادائیگی والا ذہن ان کا بن، اللہ ہمارے لیے بھی آسان کر دے، حقوق کی ادائیگی ان کا والا ذہن ان کا بنے، اور ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ان کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ یہ دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرنے والے ہوں، تحمل والے ہوں، صبر والے ہوں، یہ چیز اللہ خدمت گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے بعض بچے واقعی ایسے ہوتے ہیں، میں کلاس میں ابھی آپ دیکھیں گے نتیجے میں نے خاص طور سے کہا کہ جن بچوں کی جو اچھی عادتیں ہیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہے، کم سے کم میرا تو یہ ہے، اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا کہ کچھ سالوں پہلے اللہ نے یہ بات سجھائی کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں، کوئی بھی ترغیبی بات کرتا ہوں تو میں ان بچوں سے ہی پوچھتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ، یہ والی خوبی آپ ان بچوں میں سے کس میں ہے؟ اپنا نہیں بتاؤ، دوسرے کا بتاؤ۔ تو کلاس کے اکثر بچے جب بتاتے ہیں کہ یہ خوبی اس طالب علم میں ہے، تو ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، ان کی کلاس کے باہر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ میں سے بعض والدین کو آپ دیکھیں گے، بعض بچے ماشاءاللہ اب بہت آگے ہوتے ہیں۔ میں نے مثال کے طور پر پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ خدمت کے اندر اور جو ہے اپنے مفاد کو دوسرے کے لیے قربان کر دینا، خدمت کرنا، ساتھیوں کو راحت پہنچانا، بتاؤ یہ ہماری کلاس میں جو بچے ہیں یہ کس کا جذبہ ہے؟ تو بچوں نے بتایا فلاں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ان کے نتیجے پہ وہ چیزیں لکھی ہوئی، تو ہر باپ کی یہ تمنا ہو اللہ تعالیٰ یہ اچھی خوبیاں، یہ اچھی عادتیں میری اولادوں کے اندر پیدا کر دے۔ آپ یقین جانیے یہی چیز ہے کامیابی۔ ڈگریاں، یہ پھرے، یہ کاغذ کے ٹکڑے، یہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ کام آنے والا علم نافع ہے، عمل ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، یہ دعائیں ہیں، اور یہ حقوق کی ادائیگی والا ذہن ہے، یہ اچھی عادتیں ہیں۔ کام اگر یہ چیزیں ان کو حاصل ہو رہی ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے اندر یہ نہیں پڑھ رہے، آپ کو اس کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں کوئی یہ باتیں بتانے والا بھی نہیں ہے، اس غم میں کوئی بھولنے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا کو ایک غم ہے، بچے کے نمبر۔ بہت اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے، ہمارے بچے کو رہن سہن کے آداب آتے ہوں، سلیقہ آتا، اگلی زندگی میں یہ کام آئے۔ کچھ بچے ہیں، ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی صفائی اچھا، میں آپ کو حیران ہوں کہ اتنا فائدہ ہوا جب ہم نے یہ کام کیا۔ مجھے بچوں کے نام یاد نہیں ہوتے کہ ہماری کلاس میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، لیکن عادتیں یاد ہوتی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی، میں خود اپنے اوپر حیران ہوں، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک بچہ کئی سال بعد آیا۔ میں نے کہا مجھے تمہارا نام کیا ہے؟ نام یاد نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو کہا میں تمہاری اچھی عادتیں بتاؤں؟ حیران رہ گیا۔ میں نے کہا تمہارے اندر یہ خوبی تھی، تمہارے اندر یہ مثلا، میں اس کو کہا تم حدیث پڑھاتے ہوئے 2-3 مہینے جب گزر گئے، سالوں پہلے کی بات ہے، میں نے طلباء سے پوچھا یہ بتائیے کہ ہمارے بچوں میں ایسا بچہ کون ہے کہ اس 2-3 مہینے میں اس میں سب سے زیادہ نمایاں تبدیلیاں آئیں؟ تو بچوں نے، یہ جو بچہ مجھ سے ملا اس کی طرف اشارہ کیا، تو میں نے اس کو 3 سال بعد، مجھے نام یاد نہیں تھا، مجھے اس کی اچھی عادت یاد تھی۔ میں نے کہا اور بتا دوں؟ حیران ہو گیا۔ میں نے کہا ایک اور تمہاری اچھی عادت یہ تھی کہ طلباء سے میں نے پوچھا صفائی ستھرائی نظافت، جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑے نفیس مزاج، یہ کس کا ہے؟ تو تمہارا نام آیا۔ میں نے کہا اور بتا دو؟ میں نے کہا کہ جو میں باتیں کرتا ہوں اس کو نوٹ کرنا، اور ایک طلب اور فکر اس کو اپنے پاس لکھنا، نوٹ کرنا۔ آپ یقین جانیے یہی کام یہ باپ کرے،
فکر کرے محبت کے ساتھ. اچھا ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک عجیب رواج ہے جس کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں. ہم ہزار خوبیاں اپنی اولادوں میں دیکھتے ہیں، اس کو نہیں بلتے، اس پہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے بچوں کی، اور جہاں ایک برائی نظر آئی تم ایسے ہو، تم عالم بن، اور طنز کا انداز ہوتا ہے، تم عالم بن رہے ہو، تمہیں ابھی تک فکر نہیں ہے، تم عالم بن رہے ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو، مولوی بن رہے ہو، تم عالم بن رہے ہو، تم مدرسے میں پڑھ رہے ہو. اس سے معذرت کے ساتھ اس قسم کے انداز سے ناممکن ہے، آپ کا غصہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن ناممکن ہے کہ بچے کے اندر کوئی خوبی پیدا ہو، بچے کے اندر ضد. دیکھیں کسی نے لکھا سخت لہجہ انسان کے انا کو جگاتا ہے، اور نرم لہجہ شفقت والا لہجہ انسان کے اندر کے ضمیر کو جگاتا ہے. کوئی نصیحت جب سخت لہجے میں کی جاتی ہے تو انسان کی انا جاگ جاتی ہے، چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہو، 4 سال کا بچہ ہو. نہیں کروں گا میں، مجھے ذلیل کیا گیا. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں ان کی اچھی عادتوں پر. تو رہن سہن کے آداب، بچے کی صفائی ستھرائی، یہ یقین جانے سکھانا پڑے گا. ان کو دانت صاف کرنا بھی سکھانا پڑے گا، ان کو کپڑے صاف رکھنا سکھانا پڑے گا، ان کو سلام کے آداب سکھانے پڑیں گے، ان کو کھانے کا طریقہ سکھانا پڑے گا. یہ ہمارا سارا دین ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے. اور 7ویں چیز اللہ کرے ہمارے بچوں میں پیدا ہو جائے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اس کے ذریعے سے اسلام کا، مسلمانوں کا، ملک و ملت کا فائدہ ہو جائے. یہ ذہن بنانا ہے. یہ ذہن دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں بنا رہی. سب کا ذہن کا میں میری خواہشات، میں میری خواہشات، میں میری زندگی، اپنے مفاد سے اونچا رہ کر امت کے مفاد کو سوچنا. اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے اسلام چمکے، اسلام عام ہو، حضور کی سنتیں عام ہو، حیا عام ہو، نمازیں عام ہو، لوگوں کو راحت ملے. تو یہ ذہن بنانا، پیسے کا ذہن، مال کا ذہن، وہ سب چیزیں تقدیر میں جو لکھی ہیں وہ انشاءاللہ مل کے رہے. آخری بات، 8ویں بات، بچے ایک چیز ہمارے ماحول میں بہت نظر انداز ہو جاتی ہے، صحت، وقت کی قدر اور باحیا. 8ویں چیز ہمارے بچے، آپ کو فکر ہونی چاہیے بچہ ورزش کر رہا ہے نہیں کر رہا، کچھ بھاگ دوڑ ضروری ہے. ہمارا نظام خوراک یہ انتہائی برا ہے. اتنا کثرت سے کھانے کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے اسپتال آباد. صبح کھا رہے ہیں، پھر وقفے میں 10 بجے پھر کھا رہے ہیں، ظہر کے بعد پھر کھا رہے ہیں، عصر کے بعد پھر کھا رہے ہیں، اور عشاء کے بعد پھر کھا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ نظام ناممکن ہے. آپ کماتے رہیں، ڈاکٹروں کی فیس دیتے رہیں، ہسپتال آباد ہوتے رہیں گے. تو صحت ہمارے بچے کی اچھی ہو، اور صحت کے اعتبار سے یہ اچھا ہو، اور صحت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اس کو سوچنا، اور وقت کی قدردانی ہمارے بچے کے اندر ہو، ہمارا بچے میں ہمت، حوصلہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو توفیق عطا فرما دے. اللہ کرے کہ یہ جو اس طرح مل جل کے ہم بیٹھتے ہیں، اس مل جل کے بیٹھنے سے ہماری نسلوں کا بھلا ہو جائے، اور ہماری سوچیں مجتمع ہو جائیں، اور ہم سب ایک فکر کے ساتھ یہ 8 باتیں اپنی نسلوں کے لیے سوچیں. اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہے. اور اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو یہ 8 چیزیں دے دیں. باقی پھر اگر یہ چیزیں نصیب ہو گئی، پھر ان کا مستقبل، ان کی دنیا، ان کی قبر، ان کی آخرت، ان کی موت، ان کی زندگی سب روشن ہے. انشاءاللہ اس کے بعد مزید کسی فکر کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ اب تک ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم میں، اپنے شاگردوں کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، اے اللہ جو کمی کوتاہی کی، آپ نے کتنا اونچا منصب ہمیں عطا کیا. اے اللہ معلم کا منصب، باپ کا منصب، یا اللہ یہ بہت اونچا ذمہ داری. کتنے لوگ ہیں
کتنے جوڑے ہیں پوری زندگی اولادوں کو ترستے ہیں، کتنی اولادیں ہیں جن کا دماغی توازن صحیح نہیں، کتنی اولادیں ہیں جو معذور ہیں۔ اے اللہ آپ نے بڑا فضل کیا، اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو محروم نہ فرما، اور یا اللہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری اولادیں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اور یا اللہ ہمیں معاف فرما، آئندہ کے لیے یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی کوئی فکر بھی نصیب فرما، اے اللہ ان کی اچھی تعلیم اچھی تربیت میں ہماری رہبری بھی فرما، اور یا اللہ ہماری نصرت اور مدد بھی فرما۔ اے اللہ یہ خوبیاں، علم کا شوق، اللہ سے تعلق بنانے کا جذبہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ، اور یا اللہ اپنی صحت کا خیال، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا، اور یا اللہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا تعلق، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا تعلق، یا اللہ سب کے ساتھ اچھا تعلق، اور یا اللہ یہ اچھی صفات اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے طلباء کو نصیب فرما، ہمارے ادارے کو سارے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، بہترین تعلیم گاہ بنا، بہترین تربیت گاہ بنا، اے اللہ یہاں آنے والے کسی کو بھی محروم نہ فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔